الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ وقدرہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها صدق اللہ العظیم قال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب پڑھے درود پاک۔ کیا ہو گیا ہے؟ نہیں دل کردہ پڑھن دے یار، درود پڑھو نا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گٹا گیس ہوئے مشک سا لک آئے ابر رأفت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک اگیں صباحت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچہ اے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ عید مشکل کشائی کے چمکے حلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ کھائی قرآن نے خاک غزر کی قسم، اس کف پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ کروڑوں درود، ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ خوبصورت محفل آپ سجائے بیٹھے ہیں۔ استقبال ربیع الاول بھی ہے اور عرس اعلیٰ حضرت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک جملہ اعلیٰ حضرت کیا تھے، پہلے ایک جملے میں سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 صدی سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ یہ 104 یہ عرس بھی منایا جا رہا ہے۔ اس دورانیہ میں آپ جیسا عالم، آپ جیسا محدث، آپ جیسا مفسر، آپ جیسا محقق، آپ جیسا عاشق، آپ جیسا محب اور آپ جیسا ولی آج تک کسی ماں نے نہیں جانا۔ اتنے بڑے تھے امام محمد رضا۔ 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا، ہمارا یہ گمان ہے اتنا قابل شخص نہیں آیا، آگے کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ عشق میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، فقہ میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، حدیث میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، تفسیر میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور دین کی تجدید کرنے میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ کہ جب دین پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے اور لوگوں کے دلوں سے محبت رسول اور عشق مصطفیٰ کو نکال
نے کی کوششیں جاری تھی۔ امام احمد رضا ایسے ماحول میں آئے کہ جب 1400 سال کے عقیدوں پر حملہ ہوا، 1400 سال کے عقیدوں کو بدل دینے کی کوششیں کی جانے لگیں، اور یہ گمان کیا گیا کہ شاید لوگوں کو کوئی حقیقت بتانے والا نہیں ہوگا، کوئی رد ہمارا کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ نے امام احمد رضا کے سینے میں قرآن کے وہ علوم دے کر بریلی میں بھیجا کہ بد مذہبوں کی ایک ایک بات کا ایسا رد کیا کہ آج تک امام احمد رضا کی ایک دلیل کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکا۔ جو میں نے آیا کریمہ پڑھی، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، آپ اس پہ غور کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، پھر وادیاں اپنی اپنی مقدار کے اعتبار سے بہہ نکلی۔ اس کی ایک تفسیر میں جو تفسیر روح البیان میں ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ آسمانوں سے جو پانی اترا اس سے مراد قرآن ہے، اور وادیاں جو بہہ نکلی اس سے مراد امت محمدیہ کے علماء کے سینے ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ جب بارش ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں جتنی وادی جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی پانی اس میں آ جاتا ہے، اگر کوئی زیادہ بڑی ہے زیادہ پانی آئے گا، کم بڑی ہے تو کم پانی آئے گا۔ بارش تو اپنے اعتبار سے برابر برس رہی ہے، اسی طرح اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کیا، پھر جس کے سینے میں جتنی وسعت تھی، اللہ نے جس سے جتنا دین کا کام زیادہ لینا تھا، جس کے زمانے میں جتنے دین کے دشمن زیادہ ہونے تھے، اللہ نے اس کے سینے میں قرآن کے اتنے ہی علوم زیادہ بھر دیے۔ کیونکہ امام احمد رضا کا جو دور تھا، قرآن پہ بھی حملہ ہوا، حدیث میں بھی حملہ ہوا، بزرگوں کے عقائد پہ بھی حملہ ہوا، امام اعظم کے نظریات پہ بھی حملہ ہوا، صحابہ اور اہل بیت کے نظریات پہ بھی حملہ ہوا، غوث پاک کے نظریات پہ بھی حملہ ہوا، داتا صاحب کے نظریات پہ بھی حملہ ہوا، خواجہ غریب نواز کے نظریات پہ بھی حملہ ہوا۔ الغرض سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، یا کوئی اور طریقت کا سلسلہ ہو، سارے طریقت کے سلسلوں پر ایسے حملے ہوئے لوگوں کے سامنے دین کو بگاڑ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے وقت میں امام احمد رضا نے سارے بزرگوں کی فکروں پہ پہرا دے کے دین کو بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک امام احمد رضا کا نام ایسا ہے، آج تک امام احمد رضا کا لیبل ایسا ہے، جو ان کے قدموں کو تھام لیتا ہے وہ صحابہ کا بھی عاشق بن جاتا ہے، اہل بیت کا بھی عاشق بن جاتا ہے۔ کیونکہ ان کے دور میں مسئلہ بڑا خراب ہوا۔ میں تھوڑی سی جھلکیاں آپ کو دکھاؤں، تھوڑی سی جھلکیاں۔ اعتراض ہوا جی آپ اذان کہتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں بدعت کا بڑا مسئلہ ہے، اے بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے، اے بھی شرک ہے، وہ بھی مسئلہ ہے یا نہیں؟ پنجابی سمجھ لیں گے میری؟ جناب اے بھی بدعت ہو گئی ہے، وہ بھی بدعت ہو گئی ہے، نہ بدعت دا پتا، نہ شرک دا پتا، نہ اگے دا پتا تے نہ پیچھے دا پتا۔ اے کل دی طرح میں ایک مزیدار گل سناواں۔ سلطان الواعظین ہمارے سیالکوٹ کے خلیفہ اعلی حضرت ہیں، جن کا نام ہے کہ فقیہ اعظم علامہ محمد شریف رحمۃ اللہ تعالی، جن کا وصال ہو گیا۔ ان کے بیٹے تھے سلطان الواعظین علامہ محمد بشیر کوٹلوی، اب آگے ان کے بیٹے موجود ہیں، حکیم عطاء المصطفیٰ صاحب، یہ ابھی حیات ہیں، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوگی۔ کل انہوں نے مجھے ایک بڑی مزیدار بات سنائی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی سلطان الواعظین یہ بات کہا کرتے تھے، شرک کے حوالے سے کسی کو انہوں نے بات سمجھائی، وہ بڑے سادے لفظوں میں، انہوں نے کہا یار مینوں دس کہ اللہ ایک کے، انہوں نے کہا جی ایک کے، کیوں کیا کہندے نے کہ دیکھو اگر تسی مصطفیٰ واسطے غیب منو گے تو غیب تے اللہ بھی جاندا ہے، تے کی ہوئیے گا شرک، تسی نہیں بولو گے تو میں کہ نہیں بولاں گا۔ ایسے انہوں نے سنایا جناب خشک مولوی نہیں بننا، تو من لگتا ہے ساری خشک نہیں، بھئی سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا غیب اللہ جاندا ہے تے جے رسول اللہ بھی جان لیں تے کی ہوئیے گا شرک۔ ایہی کہندے رہے نا معاذ اللہ صفت اشتراک آ گئے، جب تے فرق بہت زیادہ نہیں، اللہ ذاتی طور تے جاندا ہے، رسول اللہ عطائی طور تے جاندے نے، اللہ دا جڑا غیب ہے
او دے تے تغیر نہیں ہو سکتا، رسول اللہ دے غیب تے تغیر ہو سکتا ہے، اور بھی ہزارہ فرق نہیں۔ وہ کہندے نے جناب انہاں گل سمجھائی کہ ویکھو کسے سادے جے بندے نو انہاں سادی جی گل سمجھائی کہ دس بھئی اللہ ایک ہے، انہیں کیا آہو ایک ہے، تے کہندے تیرے ابے کنے نے، انہیں کیا اے بھی ایک ہے، تے کیا پھر شرک ہویا کہ نہیں؟ اللہ بھی ایک تے تیرا پیو بھی ایک تے ایک دے ویچ اشتراک ہویا کہ نہیں؟ کہندہ ہو گیا، تے کہندہ پھر شرک تے تیرے کرو ہی نکلیا۔ پتہ چلے اینجی شرک نہیں ہوندہ، اینجی شرک آبی تو سو جی تو کہندہ دو پھر تے پھاس جاندہ، تے جے کہندہ ایک تے پھر کی ہو جاندہ شرک، تے مسئلہ تے خراب ہو جانا سی۔ انہاں گل سمجھائی کہ چلیا اینجی شرک نہیں ہوندہ، شرک اڈا سستا نہیں۔ رسول اللہ بخاری دی حدیث سے فرما گئے نے منو اپنی امت تے شرک دا خوف کوئی نہیں۔ دنیا دی محبت چے آئین گے لیکن شرک دا خوف، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اے شرک ایڈا سستا ہے جناب، پوری امت میں ایویں جا کے مشرک بنا چھڈیا۔ اچھا اعلیٰ حضرت کی تراز ہے، انہاں کیا جناب اے قبر تے کھلو کے تسی زان کہندے ہو تے اے وے بدعت تے اے کتھوں ثابت ہے؟ کسی حدیث تو نہیں ثابت، قرآن تو نہیں ثابت۔ امام احمد رضا نے پورا رسالہ لکھیا جیدہ نام رکھیا ایزان الاجر فی اذان القبر۔ وہ فرمایا تسی کہندے ہو قبر تے کھلو کے کھڑے ہو کے اذان کہنا بدعت ہے، احمد رضا بریلی سے اعلان کرتا ہے جو قبر میں کھڑے ہو کے اذان دے گا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے۔ امام احمد رضا نے امی کی اپنے کو اعلان نہیں کیتا، آپ نے پوریاں 17 حدیثاں لیا۔ کنیاں جناب؟ گلاں تھوڑے نے یاد بھی رکھو نا، اعلیٰ حضرت دی گل ہوئے تے علم نہ آئے تے انج تے نہیں نہ ہوندا، پھر علم نہ آئے 17 حدیثاں تو ثابت کر دیتا قبر کے کھڑے ہو کے اذان کہنا اے مستحب کام ہے، اے جائز کام ہے۔ میں کہنا آج ایک صدی تو زیادہ ہو گیا ہے، کوئی مائندہ لال امام محمد رضا دی 17 دلیلاں دا رد نہیں کر سکتا، کر سکیا تو سامنے آئے۔ میں ایک جملہ کہنا ہونا، اسی کوئی یتیم تھوڑی ہاں، سانو ساڑھے وڈے دلیلہ لکھ کے دے گئے نے، سمجھا کے گئے نے، اور میں کہ دلیل تیرے کول کو نہیں۔ اللہ دی قسم امام احمد رضا نے دے انیاں دلیلہ سانو دسیاں نے، اج صدی لانگ گئی ہے، اسی انہاں دیا دلیلہ جمع ہی کو نہیں کر سکتے، ساڑھے کول جمع ہی کو نہیں ہوئی، انیاں دلیلہ دس کے نے۔ اچھا پھر انہاں کہنا جب تسی انگوٹھے چومتے ہوئے گا جی چومنے ہیں، انہاں کہا بدعت ہے، گئی کیوں بدعت ہے؟ کیا جی ہے تو بدعت ہے، کیوں چوم دیو تسی؟ اللہ کے رسول اللہ دی تعظیم انگوٹھے چومنا، کیا جی صدیق اکبر بھی چوم دیو نے؟ سن حدیث شریف چی آیا ہے، وہ کہندے نے آیت ضعیف ہے، تو ان امام احمد رضا دے اگے کوئی کہے ضعیف تو پنجابی دے کہندے نے انہاں کڈ ضعیف چھڑیا، کڈ چھڑیا انہاں دا ضعیف، اج تک روندے نے جمن آ رہے ہیں کہ ایسی کیا کیوں اسی ضعیف؟ امام احمد رضا نے پورا رسالہ لکھا منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، دونوں انگوٹھوں کو چومنے کے حکم میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک ہے، بدعت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو انگوٹھے چوم تیری نظر دے وچ تیزی آئی ہے۔ ایڈی زبردست کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے بندہ پڑھدا جائے تے اشش کردا جائے۔ پھر علم حدیث دی او انوار بہائے، او انوار بھائی بابی گل گل سے کہتے ہیں اے بھی ضعیف، اے بھی ضعیف، اے بھی ضعیف۔ میں پتر تو امام احمد رضا دا رسالہ پڑھ لینا، ساری زندگی تو حدیث نو ضعیف نہ کمے، تینوں سمجھ لگ جے ضعیف کنوں کہندے نے تے صحیح کنوں کہندے نے۔ امام احمد رضا نے ایڈی موٹی کتاب لکھی اور دسیا مصطفیٰ دا نام سن کے انگوٹھے اکھاں نو لانا اے مستحب عمل ہے، جیڑا انہوں ضعیف کبھی وہ مردود بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ ضعیف ایمی تھوڑی ہو جاندی ہے حدیث، آپ نے پورے اتنے بڑے، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ رسالہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے آپ کتنے بڑے محدث تھے، کتنے بڑے، یہاں تک کی بات نہ چلی۔ اچھا ایک اب میں چند ایک مثالیں دوں گا، چند ایک مثالیں، یہ ایسے خبیث نکلے۔ وہ درود تاج جو علماء کا وظیفہ تھا، اولیاء کا وظیفہ تھا، صوفیاء کا وظیفہ تھا، مومنین کا وظیفہ تھا، جس درود تاج میں عظمت مصطفیٰ کا بیان،
انہوں نے کہا یہ درود تاج جو پڑھے گا وہ مشرک ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں مشرک ہو جائے گا؟ کہا کیونکہ اس میں دافع البلا آیا ہے. دافع البلا جو رسول اللہ کو کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. بلاؤں کو دفع کرنے والا تو صرف رب ہے، لہذا درود تاج پڑھنے والا یہ مشرک ہے، یہ شرک کر رہا ہے. جبکہ درود تاج وہ ہے جس میں رسول اللہ کی عظمتوں کا، رفتوں کا، شانوں کا، حضرت جبریل رسول اللہ کے خادم ہیں، اس بات کا بیان ہے. میرے آقا علیہ السلام عرش پہ چلے گئے، میرے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے. ایسے درود کو جب شرک کہا گیا لفظ دافع البلا کی وجہ سے، امام احمد رضا کا بریلی سے قدم اٹھا اور آپ نے قلم اٹھایا اور پوری کتاب لکھی، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا. آپ نے فرمایا تو ضعیف کہنا ہے اور تو شرک کہنا ہے. لفظ دافع البلا دے نال رسول اللہ دی نعت پڑھن نال جڑا نعت پڑھدا ہے او دے واسطے بلندی بھی ہے، امن بھی ہے. آپ نے پوریاں 300 حدیثاں لکھ کے اے ثابت کیتا میرے مصطفیٰ کل بھی حاجت روا تھے، آج بھی حاجت روا ہیں. اور اگر نہیں ماندا قیامت آئے گی تو تینوں پتا چلے گا قیامت والے دن بھی حاجت روا ہوگا. یار ڈر دیو نعرے دا جواب دے دو. عشق محبت عشق محبت. بھئی جے تمہیں کی بات ہے گلاں کرنے تو پھر نہ بولو. فتاوی رضویہ موجود ہے، پڑھو جا کے رسالہ. کنیا حدیثاں؟ 300 حدیثاں. 300 حدیثاں تو ثابت کیتا اور دافع البلا رسول اللہ ہے نے. تسی کہندے ہو شرک، اے شرک نہیں ہے، ساڑھے ایمان دا حصہ ہے. ساڑھے ایمان دا آج مانگ ان سے مدد، آج لے ان کی پناہ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا قیامت میں تو مانے گا پتر، قیامت جتے آئے گا ادو کون حاجت روائی کرے گا؟ تیرا ابا کرے گا یا تیری اماں کرے گی؟ او کون کرے گا ادو حاجت روائی؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہا کہہ کے بلا. یہ امام احمد رضا بریلوی آپ نقشہ کھینچ دینے. اور تو کہنا مصطفیٰ حاجت روا نہیں کر دے، مصطفیٰ دافع البلا نہیں. آپ نے فرمایا 10 سب تو بڑی بلا بندے کو پیش کدوں آئے گی؟ دسو نا یار. قیامت والے صحیح دسیو قیامت والے دن آئے گی یا نہیں؟ جدو ماں بھی چھڑے گی، باپ بھی چھڑے گا، بیوی بھی چھڑے گی، سکے پتر بھی چھڑن گے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. پڑھو قرآن. اللہ فرماتا ہے اس دن مرد اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے والدین سے بھاگے گا، بھاگے گا، اپنے سگے بچوں سے بھاگے گا، لیکن حاجت روائی کون فرمائیں گے؟ ایمانداری سے بتانا کون فرمائیں گے؟ وہ مصطفیٰ فرمائیں گے. امام احمد رضا نے اسی بات کا نقشہ کھینچا اور فرمایا ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. خود سجدے میں گر کے اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. سلم سلم کی ڈار سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. ایتے پھر قیامت ہر دن پتہ چلے رسول اللہ دے سامنے کیڑا منہ لے کے جان گے. کسی دنیا تے حاجت روائی نہ مان دے، تیانو مشکل کشا نہ مان دے، تیانو دافع البلا نہ مان دے. اج پھر کیڑا منہ لے کے جان گے؟ پوریاں جناب کنیاں حدیثاں لکھیاں؟ 300 حدیثاں لکھ کے ثابت کیتا میرے مصطفیٰ حاجت روا ہے، میرے مصطفیٰ مشکل کشا ہے، میرے مصطفیٰ دافع البلا ہے. اچھا پھر ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، انہیں کہا جناب بریلی تے بیان والے امام صاحب ایک مسئلہ درپیش آ گیا. امام صاحب نے فرمایا کی؟ انہیں کہا جناب اسی پورا قرآن پڑھے ہے، پورا قرآن پڑھے ہے، حدیثاں بھی پڑھ لیاں نے، لیکن دلیل کو نہیں لبھی کہ رسول اللہ افضل نبی نے. اے تے پتہ ہے نبی نے، اے بھی پتہ ہے شان بڑی ہے، اے بھی پتہ ہے عظمت بڑی ہے، لیکن اے دے چے دلیل سانو نہ قرآن تو لبھی ہے
نہ حدیث تو لبی ہے کہ موسیٰ تو بھی افضل رسول اللہ نے، عیسیٰ تو بھی افضل رسول اللہ نے، حضرت ابراہیم تو بھی افضل رسول اللہ نے، حضرت اسماعیل تو بھی افضل رسول اللہ نے، سارے نبیاں دے سردار رسول کریم نے۔ سائل نے کیا جناب سمجھ کو نہیں آئی، قرآن تو دلیل کو نہیں لبی، اے مسئلہ تے سمجھا دو۔ صدقے جاؤں امام احمد رضا پہ، ایک تے اپنے کلام لے کے مسئلہ سمجھایا نا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے ایدی بیک گراؤنڈ ہے یہ، آپ نے ہمیں نہیں لے چھڑیا۔ انہیں کہا سانو دلیل کو نہیں لبی، انہیں کہا تینو دلیل کو نہیں لبی، میں کلام انجدہ لے کے جاواں گا، قیامت تک بچہ بچہ کہے گا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آپ نے فرمایا دلیلہ تے میں لہن لگا ماں، وہ دلیلہ تے ہر کوئی نہیں نہ پڑھے گا، وہ تے علماء ہی پڑھن گے نا۔ وہ فرمایا کلام ہی میں ایڈا اوکھا نہیں لہاں گا کہ کہے نو سمجھ نہ آئے، ایڈا سوکھا لہاں گا۔ اللہ نے انہوں انی مقبولیت دیتی، بچے نو گل کرنی اوندی کو نہیں تھی، اے جملہ پہلا ہی آئی اندر سب تو اللہ والا کڈی مقبولیت ملی ہے اس کلام میں۔ اچھا انہوں نے کہا جناب دلیل کو نہیں، آپ نے فرمایا اچھا پوری کتاب لکھی، کی لکھی؟ وہ دا نہ رہا تجلی الیقین بان نبی جنا سید المرسلین۔ انہوں نے کہا تینوں دلیل کو نہیں لبی، یقین کی تجلی ہے اس بات پر کہ ہمارے نبی ہی مرسلین کے سردار ہیں، ہمارے نبی ہی سارے رسولوں کے۔ وہ دے ویچ جڑیاں دلیلہ آپ نے ذکر کی دیا نا، بندہ پڑھے تو بندہ جھوم اٹھے، آشش کار اٹھے، اور امام احمد رضا نو سلام پیچھے کہ واہ احمد رضا کی لے چھڑے آئی۔ ایک دلیل میں صرف پیش کرنا جیڑی انہیں دیکھی، ایک دلیل آپ نے فرمایا ویکھو بھائی قرآن پورا پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے کسے نبی نوی جدو پکارے ہے تو دا نام لے کے پکارے ہے۔ موسیٰ نو موسیٰ کیا ہے، عیسیٰ نو عیسیٰ کیا ہے، ابراہیم نو ابراہیم کیا ہے، اسماعیل نو اسماعیل کیا ہے، یحییٰ نو یحییٰ کیا ہے، داؤد نو داؤد کیا ہے۔ لیکن جدو مصطفیٰ دی واری آئیے نا، اللہ نے القباد نال پکارے، کدے نال پکارے ہے؟ پھر آپ نے قرآنی آیتہ ذکر کی دیا اور قرآنی آیت لہی، فرماندے نے کہ اللہ نے فرمایا قرآن کے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم ہم نے تم کو اور تیری بیوی کو جنت میں ٹھہرایا، اور پھر فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، کہ اے نوح ہماری طرف سے تم پر سلامتی ہو، کشتی سے نیچے اترا۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ کے بارے میں یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی عالمین کا رب ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تم کو پوری عمر تک لے جانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ حضرت زکریا کے بارے میں فرمایا یا زکریا انا نبشرک، اے زکریا ہم نے تم کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ امام احمد رضا لکھتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ موسیٰ کو موسیٰ کہتا ہے، عیسیٰ کو عیسیٰ کہتا ہے، نوح کو نوح کہتا ہے، داؤد کو داؤد کہتا ہے، ابراہیم کو ابراہیم کہتا ہے، زکریا کو زکریا کہتا ہے۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ نے نام لے کے ذکر نہیں کیا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں والضحیٰ کہا۔ آپ فرماتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مرتبہ ہے خدا نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری،
تیرا محرم راز ہے روح امی، تو سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر تجھ سے امید ہے ان سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، وہ جنت میں رہنے والی بلبل نے جب یہ دلیلیں سنی، جب یہ کلام سنا تو فرش والوں نے کیا کہنا تھا، عرش میں رہنے والی بلبل بول اٹھی، وہ کہہ اٹھی کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، فیضان اعلی حضرت، عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ کوئی نہیں سمجھ آئے گا، اے صرف ایک دلیل ہے، انج دی آئی کئی دلیلاں دیتی ہیں، کئی سو دلیلاں دے کے ثابت کیتا مصطفیٰ سب تو والا، مصطفیٰ تے انہاں جناب دلیل کو نہیں لبتی، انہاں پوچھے نا کہ تو پورا قرآن پڑھیا علم غیب دی دلیل کو نہیں لبی، تے آلہ تو پوچھے جناب تیانوں ہی لبی ہے یا نہیں، انہاں تے کو نہیں لبی تے تسی تے دسو، انہاں کیا قرآن نو تے سیڈ تے رکھ، قرآن دا تے لفظ لفظ عظمت مصطفیٰ، لیکن آلہ تو پتہ کہ لیا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، انہاں کہ انہاں قرآن تو نہیں لبی، انہاں بخاری تو نہیں لب دی، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان، انہاں کہتے ہیں قرآن و حدیث تو نہیں لب دا، اوہ احمد رضا جدر ویندہ رسول اللہ دی ذاتی نظر، سبحان اللہ، تسی کیوں ہو جا قرآن پڑھ دے، تسی قرآن پڑھ کے نقص کر دیو، مذاق کر دیو دین نال، امام محمد رضا نے کہ انج نہ کرو، انج نہیں ایتھے چلنا، اور جنہیں دین الغداری کرنی ہے امام محمد رضا نے انہوں کو نہیں چھڑنا، انہوں کو نہیں چھڑنا، تے چھڑیا بھی کو نہیں، چھڑیا بھی انہاں کیا جی نور کو نہیں، مصطفیٰ کریم کہندے آج تک کہندے نے، آج تک کہندے نے، تو میں پتر گل دلیل نال کر، گل بغیرتی نال نہیں، او بغض مصطفیٰ نال نہیں، او گل دلیل نال کر، سانو تے ساڈا امام دس گئی دلیلہ، تو دس کیڑی دلیل ہے تیرے کو، آلہ نے پوری کتاب لی جناب، صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ، سبحان اللہ، کی نا ہے صلاۃ الصفا فی نور مصطفیٰ، آپ نے فرمایا چلو ایت کتاب ہے اور کوئی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، علماء پڑھن گے کلام بھی لکھیا، تو کہنا مصطفیٰ نور کو نہیں، احمد رضا تے کہندے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، بن گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، انہاں کہا جناب انہوں کتاب سمجھ نہیں ہوندی وہ کلام سمجھ لے، دوویں گلاں دس گئے نے، آج لوگوں نے دلیلہ کو نہیں لبیاں، انہاں کہا رسول اللہ دے جڑے معاذ اللہ والدین نے وہ کافر تھا، استغفر اللہ، امام محمد نے کہا زبان بند کر، کہ چلا مانگے تیری زبان، تو کیوں جی گل کرنا ہے، اے جی اے دلیل ہے، اے دلیل ہے، آپ نے پورا رسالہ لکھا، شمول الاسلام بی اصول رسول الکرام، آپ نے ثابت کیتا، اور صرف رسول اللہ دے والدینی نہیں، حضرت آدم تک رسول اللہ دی پشتو جنہیں بھی اباؤ اجداد آندے نے سارے توحید دے اٹھتے سن، سبحان اللہ، اے رسول اللہ نے، اے اللہ دے محبوب نے، کہ انہاں دے اباؤ اجداد نے شرک کرنا سی، آپ نے اس رسالے جو انہاں دے برچکے اڑا کے سٹ چھڑیا پار، انہاں کہا جی یا رسول اللہ تو ہی کہندے ہو، اے تے میں صرف اشارہ دسن دیا ہاں،
اسی کی یتیم نہیں، وہ اسی امام احمد رضا دے غلام ہاں، الحمدللہ امام احمد رضا دے غلام ہاں۔ اج تک روندے نے جمن والےاں نو، ہن تے بہتا رون گے۔ وہ پہلا فتاوی رضویہ چھپیا سی 12 جلداں سے، ہن پورا 30 جلداں کے آ گیا۔ سبحان اللہ، ہن کیے میں پتر اگے انتظار کر، 30 دے نہیں 100 جلداں بننیاں نے، انشاءاللہ اجے تے بننا بڑا کچھ ہی۔ ہن روندے نے، بندے نے کر کی چھڈیا ہے۔ وہ میں کہ جگہ جگہ اعلیٰ حضرت تے سیمینار ہوندے نے، اعلیٰ حضرت تے گلاں ہوندیاں نے، اعلیٰ حضرت کو خراج تحسین پیش کر دیا۔ وہ میں دور فٹے منہ تہاڈے بڑیاں دا صدیاں لنگ گیاں نے، ہجے تک تسی تھانوی دا دفاع ہی کرن دے ہو، ہجے تک تسی یہی دسن دے ہو گستاخ کو نہیں سی۔ وہ میں یہی تے لوکاں نو دس چھڈیا ہے امام محمد رضا جا عاشق کو نہیں سی۔ تسی کی اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ کوئی نہیں گل سمجھ آن دے، انہوں نے کوئی دسن والی گل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں صحیح کہنا جاؤ، دنیا تہاڈے سامنے اور ویکھو جگہ جگہ جشن رضا ہوندا ہے۔ کدی کتے ویکھیا جی جشن تھانوی؟ سوشل میڈیا اللہ دی قسم ویکھیا جی دسو کھڑے، دسو کدی ویکھیا جی جشن گنگوہی؟ کدی ویکھیا جی جشن بیٹھ بھی؟ او میں جشن جو کہ جی ہے تے رون جو کہ بھی نہیں رہے، او میں جشن اسی منانا ہے۔ جشن کنا منانا ہے؟ کیونکہ ساڑھے امام نے کیا ہے سرتابا قدم تنے سلطان زمن پھو۔ او میں اسی دسانگے جشن منا کے، او تسی کی دسنا جشن منا کے؟ تسی کی دسو گے کہ ساڑھیاں نے کیا ہے کہ نماز کی خیال آئیے تو ٹوٹ جاندی ہے، رسول اللہ دا خیال آئیے تے ٹوٹ جاندی ہے۔ تسی کی دسو گے کہ ساڑھے وڈیاں نے کیا ہے کہ شیطان دا علم بہت آسی تے رسول اللہ دا کاٹی۔ میں دسو گے کہ جتیاں کھاؤ گے، میں جتیاں کھاؤ گے۔ انہوں نے کہا اتنا بہتر ہے اسی جشن کسی دا مناندے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جدو اسی کسی دا جو نہیں منانا تو پھر اسی پھر رسول اللہ دے دشمن ہاں، اسی پھر کہاں کہ جن نے رسول اللہ دا جشن منایا وہ بھی بدعتی ہے۔ اے پھر ادھر آگے دسنا تے اسی ہے جشن رضا منا کے، کیونکہ ساڑھے امام نے کیا ہے سرتابا قدم، بولو دے یار سے، سرتابا قدم تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، بطن پھول، پھول نہیں بولنے جناب، اتو لے کے تھلے ہو تک تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، وہ تم جو چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میہن پھول۔ وہ کہندے نے جدا نام محمد علی کچھ نہیں کر سکتا، امام محمد نے کہا چپ کرے کچھ نہیں کر سکتا، ساڑھے ہلایاں کچھ نہیں ہوندہ۔ رسول اللہ دی گل نہ کری، رسول اللہ چاند تے کانٹیاں دا پہاڑ بھی پھول بن جائے۔ سبحان اللہ، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میہن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، پھر نہ چاہیں کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول۔ دندان و لبو زلف و رخے شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال جمن مشک ختن پھول۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پنا اے چرخ کہن پھول۔ کیا بات رضا، رضا سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں کہیں دیا دس نہیں تو کی دس آیا ہے ساڑھے امام نے تے ایک طرف انہوں نے کھڑکایا ہے تے دوجی طرف عاشقہ دے سینیاں تے ٹھنڈ پائی ہے، دومی کم کر کے گئے نے تاکہ کسی نو غلط فہمی۔ آپ دیکھ خلیفہ جناب مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی مشہور گل ہے، وہ نے ایک دفعہ کیا حضور گلاں بڑیاں ڈاڈیاں لے دیا، میں اکثر کہنا بابا تے بڑا گرم ہے تسی کیوں ٹھنڈے بیٹھے ہو؟ اور امام احمد رضا عشق دے وچ گرماندے نے تے تسی کیڑی سوچ بیٹھے ہو؟ اور امام احمد رضا وہ بندہ ہے کہ جیڑا سندا ہے وہ نچن لگ پیندا ہے۔ سبحان اللہ، اوے نچن تو مراد ہو نہ سمجھیو، عشق رسول چی وہ کم جاندہ ہے، عشق رسول چی رو پیندہ ہے، عشق رسول چی انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ رسول اللہ ایڈیاں شانہ والے، اتنی عظمتوں والے ہیں، اتنی آپ کی عظمت ہے۔ اچھا آپ دے جناب خلیفہ سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی انہوں نے عرض کی تھی حضور گلاں بڑیاں ڈاڑیاں کرتے،
بڑیاں ہی سخت لکھتے ہو. کچھ لوگ تہاڈی کتاب ویکھدے نے تے رکھ چھڑدے نے کہندے نے گل بڑی اوکھی ہے پا جی اہی نہیں پڑھنی تو تھوڑا جہا ہاتھ ہولا رکھو. پنجابی سمجھن دے ہو کہ کونی کہ میں کلے ہی لگا ہاں نال ہی ہوئی میں کلے ہی ہاں. اچھا انہاں کہا جناب تھوڑا جہا ہاتھ بہتے گرم لفظ استعمال کر دیو تھوڑے نرم رم کر لو تاکہ کم بیلنس سے رہے. آئے ہائے ہائے امام احمد رضا دی اکھاں تے آنسو آ گئے. آپ نے رونا شروع کر دیتا. آپ نے فرمایا نعیم الدین احمد رضا دا دل تے اے کردا ہے دوویں ہتھاں چ تلوار ہوئے تے گستاخاں دے رسول دیاں گردناں ہون. احمد رضا دوویں تلواراں نال انہاں دیاں گردناں تن تو جدا کر دے لیکن تلوار دا تے مینوں اختیار نہیں میرے ہاتھ چ رب نے قلم دیتا ہے. نعیم الدین اگوں اے گل نہ کری اے قلم چلنا ہی چلنا ہی اے قلم چلنا ہی چلنا ہی. اور قلم نے یہ کہنا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کافروں سے جہاد بھی کریں منافقوں سے بھی کریں ان پر سختی بھی کریں سختی بھی کریں. فرمایا نا احمد رضا دا قلم ہے ایتھے نرمی نہیں رسول اللہ دی محبت دی گل ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مربت کیجئے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. میں پتر ہے شیر جی تو پڑھے جاندے نے تو حجریاں چ بڑھ جانا ہے تینوں پتہ لگدا ہے بریلی جو کہ بندہ بولیا سی انج دا بولیا سی کہ اج تک وہ غلام بول دے نے تینوں سمجھ نہیں آندی ہن اسی کریے کی. میں اسی تے کہنا ہے احمد رضا دا جشن منا کے دشمن احمد پہ شدت کیجئے او تھانوی دا منا کے تو کی کمیں گا تو کی کمیں گا. یہی تے کہنا سارے بولو نا دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مربت کیجئے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. آئے اگے کٹا مزائی مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں اور ربیع الاول بھی ہون لگا ہے نا. امام احمد رضا نے کیا او نجدیا چپ کر جا مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے ذکر آیات ولادت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب اب شفاعت بالمحبت کیجئے. آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیح اب شفاعت بالوجاہت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ظالموں محبوب کا تھا حق یہی عشق کے بدلے عداوت کیجئے. اور ظالموں یہ صلہ دیا رسول اللہ تو عشق کرے تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ اور تم کہتے ہو میلاد منانا بھی شرک ہو گیا میلاد منانا بھی بدعت ہو گیا. میلاد کی دلیل کہاں ہے؟ امام احمد رضا نے ان کو جھنجھوڑا. ظالموں محبوب کا تھا حق یہی عشق کے بدلے عداوت کیجئے. پھر سنیوں کو بتایا کیا سنیوں رسول اللہ کو کبھی نہ بھولنا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم کیوں نہ میلاد منائیں مصطفیٰ آئے تو ہمیں یاد کیا عرش پہ گئے تو ہمیں یاد کیا. ایک روایت میں مدارج النبوہ میں شیخ محقق نے لکھا میرے آقا علیہ السلام کو جب قبر میں اتارا گیا آپ کے لبہ مبارک کو جنبش ہوئی. ایک صحابی نے کان قریب کیے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ فرما رہے تھے یا اللہ میری امت کو بخش دینا میری امت کو بخش دینا. تو اسی لیے احمد رضا یہ سنیوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے ذکر اس کا اپنی عادت اے جناب امام احمد رضا اے کون نے امام احمد رضا نے میں تینوں ڈاڈیاں گلاں نہیں سنان دیا چلو ایک ڈاڈی گل سنا تو یہ کہنا کہ بابا سخت بھی ہی تو نرم ہی بڑا ہے عاشق بھی بڑا ہی وہ تقاضا سی ایک گل فتاوی رضویہ شریف تے موجود
ایک بد مذہب نے وہابی نے اعتراض کیا تھا، اپنے لوگوں نے بڑی گال ماری، انہیں کہا احمد رضا تو بڑا دفاع کرنا ہے. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، یاد کر کے جاؤ ایسا تاکہ محفل میں آنے کا فائدہ بھی ہو. اس نے کہا کہ یہ بات بتاؤ وہ کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے. انہیں کہا جناب لو جی اون دیکھنے کی جواب ہوں ہے، وہ کیا ہے جو ملتا نہیں، سارے بولو جناب اے تسی اے دو شعر میں تم یاد کروانے، وہ کیا ہے جو ملتا نہیں جسے تم مانگتے ہو. انہاں کیا آج احمد رضا پھنس گیا دے پر انہاں کی پتہ ہی پیچھے بابیاں دا تھی. امام احمد رضا کلانی غوث پاک دا پیچھے پلتا ہے. میری قسمت کی قسمیں کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے. مطلب یہ ہے کہ اے بغداد کے کتوں احمد رضا کی قسمت کی قسمیں کھاؤ، کیونکہ وجہ یہ ہے احمد رضا بغداد میں تو بظاہر نہیں ہے، رہتا تو بریلی میں ہے، لیکن یہاں ہندوستان کے اندر کوئی 11ویں کو بدت کہہ کے تو دکھائے. احمد رضا اس کی زبان کھینچ کے دلائل کے انبار لگا دے. میری قسمت کی قسمیں کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا. اچھا اس وہابی نے کہا ہاں جی جناب جواب دو، وہ کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو. اچھا بات چونکہ سمجھنے والے بھی ہے، پہلا شعر سنو پھر گل سمجھو، کیونکہ صرف شعر نہ سمجھنی ہوئی. آپ نے جواب دیتا توسل کر نہیں سکتے خدا سے، اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے. اوتھے جناب چوپ تے آج تک چوپ. مطلب دیکھو وسیلہ اس کو بنایا جاتا ہے جس کے اوپر بھی کوئی چیز ہو. ایک مثال نہ سمجھو، مثال کے طور پہ آپ چھت پہ جاتے ہیں تو کس کے ذریعے جاتے ہیں؟ سیڑھیوں کے ذریعے. چھت پہ جائیں گے تو چھت کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، چھت تو مقصود ہے، سیڑھیاں مقصود نہیں ہے. سیڑھیوں کو وسیلہ بنائیں گے چھت کے لیے، اور جس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا اس کو وسیلہ بنانا شرعاً درست نہیں ہے. تو رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. اللہ تو مقصود ہے، اللہ کے اوپر تو کوئی ذات نہیں ہے. اللہ کو وسیلہ بنائیں گے تو کس تک پہنچنے کے لیے؟ اس کے اوپر تو ہے ہی کوئی نہیں. اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے. رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے. اور جس کے اوپر کوئی نہ ہو، جو خود مقصود ہو، اس کو وسیلہ بنانا، اس کا توسل کرنا یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں. اگر میں بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں تو دوبارہ سنو. اس وہابی نے کہا احمد رضا بتاؤ وہ کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے. میرے امام نے جھوم کے جواب دیا ارے توسل کر نہیں سکتے خدا سے، اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ خالی سبحان اللہ ہی نہ کہی جاؤ. بات اگر سمجھے ہیں، کوئی وہابی بات کرے اس کے منہ پہ بات کرے، کہنا ہم امام احمد رضا کہتے ہیں، ہمیں ہمارے بڑے دلیلیں بتا کے گئے ہیں، ہمیں ہمارے بڑے سمجھا کے گئے ہیں. اسی لیے امام احمد رضا وہ ہستی ہیں. میں پچھلے دنوں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، اور میں نے یہ واقعہ پہلے، حالانکہ یہ واقعہ کئی دفعہ پڑھا تھا لیکن یہ بات پہلی دفعہ پڑھی، یقین کرے رونا آ گیا. مولانا ضیاء الدین مدنی اعلیٰ کے خلیفہ ہیں جنہوں نے میر علیہ سنت کو بھی خلافت دی. انہوں نے ایک دفعہ عرض کی کہ حضور آپ نے جو دولت المکیہ لکھی ہے علم غیب پہ کتاب، آپ نے 7 گھنٹے میں لکھی. کتنے گھنٹوں میں؟ 7 گھنٹوں. انہوں نے کہ حضور بعض علماء مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی پردلیل کتاب اور 7 گھنٹے میں بخار کی حالت میں کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ تو ان کو کیا کہا جائے؟ امام احمد رضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ضیاء الدین مدنی بات کچھ اور ہے. پھر آپ نے بات سنائی، کہا جب مجھے کہا گیا کہ یہ کتاب لکھو میں نے پہلے انکار کیا، ٹائم کم تھا، وقت کم تھا، بخار تھا، جگر کا مسئلہ تھا، مدینہ شریف حاضری کے لیے جانا تھا، مکہ میں موجود تھا، لیکن علماء نے اصرار کیا کہ حضور یہ کتاب لکھیں تاکہ وہابیوں کی بوتھی بند ہو جائے، وہابیوں کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زبان بند ہو جائے.
امام احمد رضا فرماتے ہیں میں نے حامی بھر لی. جب میں نے حامی بھری بخار بہت زیادہ تھا, جگر کا بھی مسئلہ تھا, دن بھی 2 تھے, مدینے بھی جانا تھا, ٹائم بھی کم تھا, لائبریری بھی پاس نہیں, کتابیں بھی پاس نہیں, لائبریری تو بریلی میں. تو کہتے ہیں میں نے کیا کیا, میں زمزم کے کنویں پہ چلا گیا, وہاں وضو کیا, خوب پانی پیا زمزم کا, پھر آیا حجر اسود کو بوسہ دیا, کعبے کا طواف کیا, پھر اس کے بعد طواف سے جب فارغ ہوا تو 2 نفل پڑھے مقام ابراہیم میں, 2 نفل پڑھنے کے بعد مسجد حرام میں بیٹھ گیا لکھنے کے لیے, اور پہلے اللہ سے مدد مانگی, پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا, پھر غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ مسئلہ بڑا ڈاڈا آ گیا ہے, مسئلہ بڑا سخت ہے, بد مذہب یہاں پر مجھے ہرانا چاہ رہے ہیں, بد مذہب. اگر آج جواب نہ ہوا تو بد مذہب کیا کہیں گے؟ آپ کی عظمت, آپ کی شان, آپ کی رفت, آپ کی نموس, آپ کے علم غیب کا مسئلہ ہے. امام احمد رضا نے جب وجدانی کفیت میں آ کے رسول کریم سے استغاثہ طلب کیا, آپ فرماتے ہیں ضیاء الدین مدنی سن, میں نے نظریں نیچے کی ہوئی تھی, جب کتاب لکھنے کے لیے قلم اٹھایا اور لکھنے لگا, اوپر دیکھا تو سامنے رسول اللہ تھے, سامنے رسول اللہ تھے, دائیں جانب مولا علی تھے, بائیں جانب غوث پاک تھے. امام احمد رضا نے مولانا ضیاء الدین مدنی کو بتایا, ضیاء الدین مدنی او میں کیا لکھتا, رسول اللہ بتاتے جاتے احمد رضا لکھتا ہے. سبحان اللہ. الفاظ کے بہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر, چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہے مالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے, دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا, دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ, جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں, اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے, اگلوں نے بھی لکھا بہت دین پر مگر جو کچھ ہے اس صدی میں, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی, سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا, سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا. آخری گال امام احمد رضا دی سنو, پھر ہمارے سناخہ تشریف لا چکے ہیں, پھر نعت خوانی بھی آپ نے سنے ہیں, زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ تعالیٰ, کڈا وڈا کلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں نثر کی صورت میں سنا دیتا ہوں, حضرت نظم کی صورت میں پڑھ دیں گے. زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. وہ یہ بات کبھی آپ سمجھے تو وجد میں آ جائیں. اعلیٰ نے لکھا ہے عرش, یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا یہ عرش نہیں ہے, عرش کوئی اور ہی ہے, اوپر ہے 7ویں آسمان سے بھی. عرش رب کی سب سے بڑی مخلوق ہے حجم کے اعتبار سے, حجم کے اعتبار سے. اب دیکھو امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, اور رب دی جری سب تو وڈی مخلوق ہے رسول اللہ دے قدمہ دے تھے, رسول اللہ کے قدمہ دیتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا, ملک خادمان سرائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا, عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد, گروں کا سہارا عصائے محمد. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محبے لقائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. رضا ایک باری تو کہہ دو رضا یار. اچھا جنہیں پوری محفل لینا کیا ہے ہوں تے انہوں کہنا پہنا کی کہنا ہے میں تانوں پہلا دسیا اسی تے جشن رضا منانا ہے تے اے دسنا ہے, اور میں کہ تسی مناؤ ہا جشن تھانوی, تہاڈے اپنیاں نہیں چھڈنا. کسی نے کہنا گستاخ ہے, کسی نے کہنا نہیں, کسی نے کہنا مراد ایسی, کسی نے کہنا اے, انہاں کہنا یار ایڈے رولے جو پہن دے بجائے تسی رہ نہیں دو,
جشن اسی تے منا کے ہے دسنا ہے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا آلہ کا یقین دیکھیں نا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امام اہل سنت کو پڑھنے کی جو یہاں پر جامعہ کے طلبہ ان کو بھی میں یہ اعلی حضرت نو خالی سنو نا پڑھو، اعلی حضرت نو سن کے مننا ہو رہے تو پڑھ کے مننا ہو رہے، اور جدو پڑھو گے نا فتاوی رضویہ تھلے بیٹھے ہو گے تو اتے جاؤ گے وجہ سے آ کے کہ امام احمد رضا گلاں کے ہو جیا کر دے، کیونکہ امام احمد رضا کولو نہیں غوث پاک دے فضا نل گلاں کر۔ جو طلبہ بیٹھے ہیں وہ نیت کرے پڑھیں گے بھائی چلو بھائی علماء، اچھا علماء نے نہیں پڑھنا پھر کنہ نے پڑھنا ہے جناب؟ کسی اور نے پڑھنا ہے؟ وہ ہمیں تو فتاوی رضویہ پڑھنا ہے نا۔ یہ دورہ حدیث کے طلبہ کو میں نے نیت کروائی پچھلے دن کلاس میں نے کہا جناب دولت المکیہ 12ویں شریف تو پہلا پڑھو اعلیٰ دی کتاب جی 7 گھنٹے چلی گئی، خدا دی قسم عظمت اللہ پھر عظمت رسول اللہ دل دے اندر وجی نہ تے گل کر اعلیٰ تے لے چھڑی 7 گھنٹے دی کتاب۔ ساڈی حالت ہے ویسی پڑھی کو نہیں ہوندی، اسی خالی نعرے، میں ہم نعرے بھی لگائیں گے، رضا کو پڑھیں گے، رضا کو آپ بھی نیت کرتے ہیں 12ویں سے پہلے دولہ، ابھی پیپر ہے، کل بھی پرسوں پیپر ہے نا جناب، پیپر ہے نا منگل کو ختم ہو جانے ہیں، اس کے بعد 12ویں سے پہلے پڑھیں گے دولت المکیہ۔ یہ عوام کے لیے نہیں، جو یہاں پر طلباء بیٹھے ہیں پڑھیں گے دولت المکیہ بالمادت عربی چ لکھی ہے یار، اردو ترجمہ ہی مل جاندے جی، عربی اوکھی ہے تو اردو جب پڑھو تانو پتا چلے گا مصطفیٰ نو اللہ نے غیب دا علم کنا دیتا سی، اور یہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ نے لکھوائی ہے۔ پڑھیں گے کون کون نیت کر ہاتھ اٹھا، کب تک؟ 12ویں سے پہلے انشاءاللہ الدولت المکیہ بالمادت المدنیہ پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمت پہ امام احمد رضا نے جو کتاب لکھی ہے آپ کے میلاد پہ پڑھ کے تحفہ ہے، قبول فرمائیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔